السلام علیکم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ السلام علیکم میرے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بھی اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کی عبادت میں جٹ جائیں۔ دیکھیے، میں کوئی بڑی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی نمازی نہیں ہوں، کوئی دیندار نہیں ہوں، بس چھوٹی سی کوشش کے لیے جٹی ہوئی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ پاک آخرت کی غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ کتنی آسانی سے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں اترتی نا، اس طریقے سے جوانی چلی جاتی ہے۔ اتنی جلدی تو ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اترتی ہے جتنی جلدی پلک جھپکتے ہی جوانی چلی جاتی ہے۔ اور آج کل لوگ زندہ رہ ہی کتنا رہے ہیں، 40 45 لاس 50 55، بس اتنی سال تک زندہ رہ رہے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو بچائیے، اپنی آخرت کو سمجھیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کو ضائع نہ کرے گا، اور رائی کے دانے کے برابر کیے گناہ کو ضائع نہیں کرے گا، بشرطے آپ توبہ کریے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے آخری سانس تک کے لیے چھوڑ رکھا ہے، لیکن ہم توبہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اتنا اس دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں ہماری آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، لیکن نہیں، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ غور و فکر تو بہت دور کی بات ہے، ہم سوچتے تک نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سے 5 وقت کی نماز پڑھ چاہتا ہے۔ اللہ جو بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ اگر آپ کے گھر میں نمک بھی ختم ہو گیا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیے۔ پہلے زمانے میں صحابہ کی زندگی میں اگر تیل ختم ہے، نمک ختم ہے، ذرا سی چیزیں اگر ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے گایا نہیں کرتے تھے، صرف اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور اللہ ضرور دیا کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں اتنا صبر تھا، صحابہ کے زمانے میں صبر اور اتنا یقین تھا کہ ہاں دے گا تو اللہ دے گا، ورنہ کوئی نہیں دے گا۔ آج کے زمانے میں اگر ہمارے یہاں ذرا سی چیز کیا کم پڑ جائے تو سارے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ ہائے فلانی جگہ پہ ہمارا یہ کم ہو گیا، یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ناشکری کو اپنے اوپر لاحق مت کیجیے، شکر کرنے والے بنیے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ اتنا پسند ہے کہ بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو۔ نعوذ باللہ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش نہ لے، اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم اپنی آزمائش دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہمیں بچائے رکھے، لیکن کوشش یہ کیا کیجیے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کیجیے، کم از کم فرض نماز ہی پڑھ لیا کیجیے۔ وہ اللہ کتنا دیاوان ہے، کتنا رحمان الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تب بھی وہ ہمیں کھلاتا ہے۔ کسی بادشاہ کے پاس چلے جائیے، اگر ہم اس کی نوکری نہ کریں گے نا تو وہ ہمیں تنخواہ بھی نہیں دے گا اور دھتکار کر بھگا دے گا۔ وہ تو 2 جہان کا بادشاہ ہے۔ سوچئے، ہم اس کا کام بھی نہیں کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں دونوں تینوں وقت کھلاتا ہے، سلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر چیز۔ اگر اس نے ایک بھی چیز روک لی نا ہماری، تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے یہ، اور تھوڑا غور و فکر فرمائیے۔ اللہ کے لیے اگر اللہ کے لیے نہیں کرتے ہم، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کافی ہیں اس کے لیے، فرشتوں کی بھی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ خود رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تو بس آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ میں نے جو اپنے بندے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ بنا دیکھے اللہ پر ایمان رکھنا، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی عبادتوں کو چاہتا ہے۔ دلوں میں خنا بغض مت رکھیے، ہمیشہ سب کو معاف کیا کیجیے، اور معاف کر کے ہی سویا کیجیے، کیا پتہ اگلی صبح ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اتنا تو بنا دے کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ اچھے اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا رہتا ہے، صلہ رحمی رکھتا ہے، دوسروں کے اندر عیب نہیں ٹٹولتا۔ اچھے اخلاق والے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر سارے عمل میں سب سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا پسند ہے۔ اور جتنے بھی آخرت میں جب لائنیں لگی ہوں گی نا
کہ بہت سارے تمام خطر لائن لگی ہوں گی، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہوگا، کسی کے بہت قرآن ہوں گے، کسی کی بہت نمازیں ہوں گی، کسی کی بہت تہجد ہوں گی، پر اچھے اخلاق والوں کی لائن بہت تھوڑی ہوگی، بہت تھوڑی ہوگی۔ تو دوستو نمازوں کو قائم کیجیے اپنی زندگی میں، اور خشوع و خضوع کی نماز پڑھیے، چاہے فرضی نماز پڑھیے، اور آپ بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں سے بھی کہیے، اپنے بچوں سے بھی کہیے، آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اور بچے ویسی طریقے سے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گی تو آپ کے بچے دیکھیں گے کہ ہاں ہماری ماں نماز پڑھتی ہے، ہم بھی نماز پڑھا کریں گے، اور اپنے آنے والے بچوں کو بھی پڑھا کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس چھوٹی سی بات سے آپ کے دلوں کو اثر پہنچا ہوگا، اس لیے میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔